بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. قوم کی آواز کے ساتھ میں ہوں نصرت حارث, اور بڑے دنوں بعد آج ہمیں موقع ملا ہے کہ اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ موجود ہیں رفعت سعید صاحب. آپ سب انہیں جانتے ہیں, سینئر جرنلسٹ اینڈ اینالسٹ. السلام علیکم. کیسے ہیں رفعت صاحب؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ بالکل. بہت ساری خبریں ہیں جو گردش کر رہی ہیں, لیکن ظاہر ہے سب سے پہلے میں بات کرنا چاہوں گی مہنگائی کے حوالے سے. اور مہنگائی کا رونا یوں رونا چاہتے ہیں آج. ویسے قوم کی آواز آپ سن ہی رہے ہیں جس طرح سے چیخو پکار میں تبدیل ہو چکی ہے. مہنگائی جب جیسے جیسے ڈالر بڑھتا ہے, جیسے جیسے پیٹرول کی قیمتیں بڑھتی ہیں, فوراً اس کا امپیکٹ ہمارے ہاں ایک عام آدمی تک پہنچ جاتا ہے. ابھی عالمی منڈی میں صرف پیٹرول کی قیمت اوپر جاتی ہے اور یہاں پر بسوں کے کرائے سے لے کر ہر چیز بڑھ جاتی ہے. لیکن جب یہی ڈالر, جیسے آج 7 روپے کا فرق آ گیا, نیچے آ گیا, یا پیٹرول کی قیمتوں میں تھوڑی سی کمی بیشی ہوئی, اس کا فائدہ لوگوں کو نہ آج پہنچے گا, نہ کل پہنچے گا, اور نہ جانے کب پہنچے گا. دیکھیں, یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے نصرت کے آپ نے صحیح کہا کہ اس کا فائدہ عام آدمی تک نہیں پہنچتا. جب کمی کا فائدہ کبھی بھی نہیں پہنچتا. ہاں, بڑھنے کا ضرور یہ نقصان ہی ہوتا ہے کہ ہر آدمی, مطلب سبزی والے سے لے کے اور آپ کے کرایوں سے لے کے ہر چیز, چاہے اس کا ڈالر سے لنک کوئی ہو نہ ہو, لیکن وہ کہتے ہیں ڈالر بھی تو مہنگا ہو گیا. وہ آپ کو جواز یہ دینے لگا ہے. اس قدر ہمارے یہاں ڈالر کا ڈسکس اتنا ہونے لگا. لیکن آج جب اتنی کمی آئی, اور وہ بھی IMF کی قسط کی جب ایک بات سامنے آئی ہے, اور شاید چائنا سے بھی کچھ ملنے کی امید ہوئی ہے, تو اس کے بعد یہ نیچے آیا ہے. تو لیکن اب دیکھنا یہ حکمرانوں کا امتحان ہوگا. جس طرح وہ آ کر ہمیں تلقین کر رہے تھے, مسلم لیگ جو نون کی حکومت آئی ہے یا کولیشن گورنمنٹ جو آئی ہے, باتیں تو ان کے سارے وزراء بہت اچھی کر رہے تھے. لیکن اب کیا شام کو جو ایک پریس کانفرنسوں کا طوفان آتا ہے, تو اس میں آ کے ان کے معاشی ماہرین ہوں, چاہے وزیر خزانہ ہوں, چاہے وزیر اطلاعات ہو, کیا آ کے کوئی ہمیں خوشخبری سنائیں گے قوم کو کہ ڈالر اتنا نیچے آیا ہے, اب ہم ان چیزوں میں کمی کر رہے ہیں. اب آپ دیکھیے بجلی کی قیمتوں میں نرخ میں جو اضافہ ہوا, وہ اب پھر اضافہ ہی ہوئے چلے جا رہا ہے, اس میں کوئی کمی نہیں آ رہی. دیکھیں, یہ بجلی کا بھی ایک بڑا المیہ ہے کہ اب میں نے تو یہ دیکھا ہے کہ گھر کے رغبے کے لحاظ سے میرے خیال میں جو بلنگ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے کہ بات اگر رغبہ گھر کا زیادہ ہے, چاہے آپ ایک ایئر کنڈیشنر استعمال کر رہے ہو, لیکن وہ کہتے ہیں گھر میں اگر 2-3 لگے ہوئے تو اسی تناسب سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, کہیں کوئی سننے کو تیار نہیں ہے آپ کی شکایت. دنیا بھر میں باڈیز ہوتی ہیں, وہ چیزوں کو سنتی بھی ہیں, وہ ان کو کسی فورم پہ آواز بھی اٹھا سکتے ہیں. اور آپ دیکھیے, سننے کے علاوہ اب جتنی آپ نے کہا شام میں کانفرنسز ہوتی ہیں, پریس کانفرنس ہو رہی ہیں, چاہے وہ PMLN کرے, چاہے وہ عمران خان صاحب کریں, ویسے تو یہی دونوں لوگوں کے زیادہ تر نمائندے سامنے آج کل آ رہے ہیں اور کانفرنس کر رہے ہیں, اس میں صرف ایک دوسرے کو لان تان زیادہ ہوتی ہے. کون سا ایسا مسئلہ ہے یا کون سی ایسی بات ہے جس سے عوام کا مسئلہ حل ہو جائے, وہ بات ہو رہی ہو. مریم نواز نے یہ کہہ دیا, تو مریم اورنگزیب نے یہ کہہ دیا, تو اس طرف سے دوسرا جواب آتا ہے کہ عمران خان جو ہے ان کا نام رکھ دیا, کسی نے کچھ کہہ دیا. یہی لان تان چل رہی ہے بس. دیکھیں, بلیم گیم کا معاملہ ہے. جس طرح کہ کہا جاتا تھا نا, آپ کو شاید پہلے ماضی میں حکومتیں تبدیل ہوتی تھی تو یہ کہا جاتا تھا کہ جب ماضی میں جو حکمرات ہیں نا, وہ بالکل خزانہ خالی کر کے چلے گئے, اب نئے سرے سے انہیں خزانہ بھرنا پڑتا ہے. یہی وہ پریکٹس ابھی تک ختم نہیں ہوئی ہے. عمران خان نے الزام لگایا تھا کہ لوٹ لیا, ملک کو تباہ و برباد کر دیا. لوگ بھی بیوقوف بنے, لوگ آئے, لوگوں نے ساتھ دیا, بالکل بھاری مینڈیٹ کے ساتھ دیا. 3.5-4 سال میں کیا ملا؟ میں تو کراچی کی ایک مثال دوں گا آپ کو. کراچی کے ساتھ سب نے ہی مذاق کیا ہے. میرے خیال میں کراچی کو دیا کسی نے کچھ بھی نہیں. کہیں اور ہوا ہو تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا اس حوالے سے, نظر تو کچھ بھی نہیں آتا. جس شہر کے اندر ماس ٹرانزٹ کا کوئی نظام نہ بن سکا ہو, کاسموپولیٹن شہر ہو, اتنا نام ہو اس شہر کا, لیکن آپ مجھے بتا دیے, اور ریونیو دینے والا شہر ہے. اسی طرح سے پھر جب عمران خان صاحب رجیم چینج کی جب بڑا تذکرہ ہم سنتے ہیں, اور یہی ابھی تک آ رہا ہے کہ امریکہ نے تبدیل کروا دیا اور ان کی حکومت کو ختم کروا دیا. انہوں نے کہا ہے, اب تو جس طرح شیریں مزاری نے لاسٹ کہا کہ جی ایران میں جس طرح کیا تھا نا امریکہ نے, وہی پاکستان میں بھی کیا ہے. پھر اس کے کچھ شواہد بھی ملنا شروع ہو جاتے ہیں جب میڈیا پہ اینکرز آ کے کہانیاں بتاتے ہیں کہ جی اصل کہانی تو یہ ہے جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں. دیکھیں, میں پھر یہاں آپ نے میڈیا کا ایک ذکر کیا, بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ اس میں بھی تقسیم ہو گئی ہے. دیکھیں, کچھ ہمارے, اب تو میرے خیال میں صحافی تو میں نہیں کہوں گا, اینکر پرسن, ایک میں نے آپ پہلے بھی کہا تھا کہ بریڈ ایک نئی آئی ہے. تو کچھ ہیں ابھی عمران خان صاحب کے ساتھ, کچھ ہیں مسلم لیگ نون کے ساتھ, یا جو کچھ ایسے ہیں جو کبھی ادھر کبھی ادھر درمیان کا کوئی راستہ لیتے ہیں, یا نیوٹرل تو کوئی بھی نہیں ہے. نیوٹرل کا ہے بڑا استعمال. نہیں, میں نیوٹرل ہوں.
اچھا چلیں اب میں مان لیتا ہوں کہ آپ نیوٹرل ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں آپ کی بھی کوئی نہ کوئی ایک رائے ہوگی اور ایک رائے قائم کریں گے. جب میری ایک اپنی رائے ہے میں اس کا برملا اظہار کرتا ہوں اور کہتا ہوں جو چیزیں غلط ہیں وہ غلط ہیں، جو صحیح ہیں وہ صحیح ہیں. عمران خان صاحب سے ہمیں کوئی نہ فائدہ ہے نہ نقصان ہے، ہم وہی کام کرتے آئے ہیں وہی کرتے رہیں گے، کوئی ہماری زندگیوں میں میرے خیال میں تبدیلی نہیں آئے گی. ہاں اینکر پرسن کی زندگیوں میں تبدیلی آ سکتی ہے. اب میں یہ کہوں گا کہ جب آپ نے کہا کہ الزام لگانا کہ اب ایک یہ بھی آیا گلا کہ بلاول بھٹو کو بڑی پذیرائی مل رہی ہے اور وہ وہاں جا رہے ہیں. دیکھیں وزیر خارجہ کی حیثیت سے ینگ ایک انرجیٹک وزیر خارجہ ہیں، یقیناً ان کو پذیرائی ملنی، پھر ان کے ساتھ ایک لیگیسی ان کی والدہ کی بھی ہے، ان کا ایک نام ساتھ جڑا ہوا ہے. اور میرے خیال میں انہوں نے بڑی میچورٹی کا مظاہرہ کیا. اور جب وہ امریکہ بھی گئے تھے اور جب عمران خان صاحب کے حوالے سوال ہوا تھا تو انہوں نے بہت اسمارٹلی اسے ڈیل کیا تھا. اور انہوں نے یہ نہیں کیا کہ آ کے عمران خان کو تنقید کا نشانہ بنانے لگے وہ دورہ ماسکو کے اوپر. تو بہرحال تو یہ ان کو اس کا ایک ایج تو حاصل ہو رہا ہے. لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں آپ کے الزامات سے کچھ نہیں ہوتا. روزانہ شام کو مسلم لیگ نون بھی پریس کانفرنس کرتی ہے، تحریک انصاف بھی جوابی پریس کانفرنس کرتی ہے. لیکن عام آدمی کہاں جائے گا؟ عام آدمی کی زندگی میں کوئی فرق نہیں. آپ بتائیے کہ جب آپ اور میں بھی عام آدمی کے لیے رو رہے ہیں تو عام آدمی خود کیا کرے گا؟ دوسری بات کہ دیکھیں جتنے معاملات چل رہے ہیں پی ایم ایل این بھی کچھ نہیں کر سکتی، جو موجودہ حکومت ہے وہ کچھ نہیں کر سکتی، جو اپوزیشن میں بیٹھے ہیں وہ بھی کچھ نہیں کہہ سکتے، جو کوalition میں وہ بھی کچھ نہیں کر سکتے. بظاہر تو ایسا لگتا ہے کہ جو آئی ایم ایف کہے گا وہ کرنا ہوگا، یا آج کل بڑے کھلے عام اسٹیبلشمنٹ کی بات ہوتی ہے کہ جی جو اسٹیبلشمنٹ کہے گی وہ ہوگا. تو اب امریکہ کہے گا وہ ہوگا یا اسٹیبلشمنٹ کہے گی وہ ہوگا، یا دونوں سیم پیج پہ ہیں اور جو یہ چاہیں گے وہ ہوگا. یہ ہم اب میرے خیال میں اب اس جنگ میں یا اس ایک بحث میں مبتلا ہو چکے ہیں. نصرت ایک بات بتائیں، زبان کس نے دی؟ آپ یہ بتائیے 2018 کے انتخابات کے نتیجے میں جب حکومت بنی تحریک انصاف کی تو یہ تو سب کو پتا تھا کہ کس کی مدد ہے کیا ہے. جن کا بیبی تھا وہ انہی کو اب وہ بیبی انہی پہ حملہ کر رہا ہے. تو ظاہر سی بات ہے پھر یہ تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں. اب گلہ کرنے سے کیا فائدہ؟ اور پھر آپ نے پھر جو ہمارے یہاں ایک طوفان آیا ہے جو ہر ایک کے جو سائبر بریگیڈ بنے ہوئے ہیں، تو یہ سائبر بریگیڈ انہوں نے اپنے ہتھیار اسی لیے تیز کر رکھے ہیں نا. آپ کوئی بھی بات کرتے ہیں کھلے عام کرتے ہیں، برملا کرتے ہیں، اس کو یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے زبان دی ہے لوگوں کو بات کرنے کے لیے. میرے خیال میں اداروں کا کہیں نہ کہیں پاسداری رکھنی چاہیے. اتنا پبلکلی ہمیں بات نہیں کرنی چاہیے جس طرح اب آرمی چیف کے متعلق گفتگو کرنے لگے. اور یہ کس ایک خاص سرٹن کوارٹر کی طرف سے آ رہی ہے، وہ ایک پولیٹیکل فورس ہے جو مسلسل ٹارگٹ کر رہی ہے. ماضی میں ایسا نہیں ہوتا تھا. اور مریم نواز جو ہیں انہوں نے کہیں کہیں ٹارگٹ کیا تھا لیکن وہ بھی اتنا اوپنلی نہیں کر پا رہی تھی. کیا انہوں نے بھی ہے. تو یہ دونوں طرف سے جو ینگ جنریشن سامنے آئی ہے، دونوں طرف کا ینگ بلڈ سامنے آیا ہے. یعنی مریم نواز ورسز عمران خان جس طرح سے تھا تو وہی چیز عمران خان بھی کر رہے ہیں جو وہ کیا کرتی تھی. تو میرے خیال میں اس سے کچھ بھی نہیں ہوگا سوائے تباہی کے. اور ہم جہاں کھڑے ہوئے ہیں ہم نہیں تو یہ رکے گا کیسے؟ یہ طوفان بدتمیزی دیکھیں اگر ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ فلاں نے شروع کیا یا ان کے کاندھے پہ رکھ کے شروع کیا گیا اور آج اس لیے یہ ہو رہا ہے اور ان کو نتیجہ بھگتنا پڑے گا، تو دیکھیں اس سے پہلے بھی بہت کچھ ہوتا رہا ہے. آپ کو یاد ہوگا نواز شریف صاحب بھی کس طرح سے للکارتے رہے ہیں اور باقی اب مریم بھی ہر بات کا جواب دیتی ہیں. بے شک عمران خان صاحب بھی ہر طریقے کا نام بھی لیتے ہیں، ہر طریقے کی بات بھی کرتے ہیں، لیکن پھر یہ تھمے گا کیسے جب اداروں کی پاسداری اس طرح نہیں رہے گی یا نہیں رہی ہے. میں تو یہ کہتی ہوں کیونکہ سوشل میڈیا پہ لوگ جس کھلے عام اسٹیبلشمنٹ کی بات کر رہے ہیں یا ٹی وی پر بھی اب جس طرح سے بات کر رہے ہیں، ایک اوور آل فوج کے امیج کو ہرٹ کیا گیا ہے. جو ایک تھی نا ایک گلاس سیلنگ تھی وہ اب ہرٹ ہو گئی ہے. دیکھیں باؤنڈریز نصرت بنانا ہوں گی. میں یہ بتا دوں آپ کو بالکل. تو وہ کون بنائے گا؟ کیسے بنانی ہوں گی؟ آزادی جو ہے نا وہ کسی کو بھی راس نہیں آئے گی. اور میرے خیال میں ہلکی نیت ان کی بھی ٹھیک نہیں تھی. قانون سازی کے نام پر جو کچھ ہو رہا تھا کہ کس طرح میڈیا پہ بھی قدغن لگانے کی ایک بات ہو رہی تھی. میڈیا بھی اپنا ایک پازیٹیو رول پلے کرے. مطلب میڈیا بھی مطلب ون سائیڈڈ نہ ہو یا کیسے بائسنس نہ آئے. تو میرے خیال میں کہیں ہمیں باؤنڈریز طے کرنا ہوں گی. اگر ہم نے باؤنڈریز طے نہیں کی آنے والے دنوں میں
تو میں بتا دوں آپ کو کہ پھر کسی کی بھی عزت محفوظ نہیں رفعت صاحب لیکن یہ کرے گا کون؟ کیونکہ میڈیا میں جو مختلف لوگ ہیں وہ تو اس چیز کے لیے مجھے نہیں لگتا رضامند ہیں یا اس کے لیے سوچ بھی رہے ہیں. ہر کوئی اپنا مفاد دیکھ رہا ہے, میرے شو کی ریٹنگ یہ آ رہی ہے تو مجھے یہ فائدہ ہو رہا ہے, تو مجھے یہ یوں ہو رہا ہے. چینلز بھی, صرف اینکر کو ہم کیوں کہیں, پورا چینل سائڈ لیتا ہے. آپ ایک چینل دیکھتے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ جی عمران خان صحیح کہہ رہے ہیں, دوسرا چینل دیکھتے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ موجودہ حکومت صحیح کہہ رہی ہے, کچھ چینل تھوڑے یہاں وہاں آپ چل رہے ہیں. تو یہ تو اوور آل میڈیا ہاؤس ہے پورا. نصرت یہ صحافت نہیں ہو رہی ہے. ہاں یہ صحافت تو نہیں ہو رہی, صحافت نہیں ہو رہی, بزنس ہے, کاروبار ہے. اور میں یہ کہتا ہوں کہ ہم نوکری کر رہے ہیں. بات وہی ہے کہ یہ بزنس اور کاروبار ہے اور اس میں پھر یہی کچھ ہوتا ہے. صحافت اب نہیں ہو رہی, صحافت اب ختم ہو چکی. اب آپ اس کو کچھ بھی کہہ لیں, یہ میری ایک رائے ہے اور بہت قریب سے ان چیزوں کو میں نے دیکھا ہے جی. اور پروفیشنلزم بھی تقریباً ختم. اب آپ دیکھیے بڑے چینلز کے اگر ہم نام لیں, ہو سکتا ہے میری اس گفتگو بہت سارے کمنٹس آئیں گے, مخالفت میں بھی آئیں گے, اور جو حالیہ دنوں جو بہت ساری باتیں ہو رہی ہیں ان کے جوابات بھی آئیں گے. تو مگر یہ مجھے کہنے میں پھر بھی کوئی وہ نہیں ہے, رکاوٹ نہیں ہے. میں جو بات کہتا چلا آیا ہوں میں کہوں گا. دیکھیں یہ تو بات کھلا, اب یہ دس از اوپن سیکرٹ. آپ ARY دیکھتے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کون صحیح ہے, آپ جیو دیکھتے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کون صحیح ہے, آپ سما دیکھتے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کیا ہو رہا ہے ملک میں. سو آئی تھنک یہ 3 بڑے نام جو ہیں وہ جس حساب سے رپورٹنگ کر رہے ہیں اور پروگرامنگ کر رہے ہیں, کیا مجھے کسی کو بتانے کی ضرورت ہے یا آپ کو کسی کو بتانے کی ضرورت ہے؟ دیکھیں عام آدمی پہلے معصوم تھا, وہ چینل دیکھتا تھا, اینکرز کو دیکھتا تھا, ایک رائے قائم کرتا تھا اور اسی کے مطابق اپنی بیٹھنا کہیں جتنی بھی گفتگو ہوتی تھی وہ اسی ٹاک شوز کے گرد گھوما کرتی تھی. لیکن پھر وہی سوشل میڈیا کا جب یہ آیا, ایک بوم آیا, اور آپ دیکھیں کہ پھر باؤنڈریز رہی نہیں, نکلتے چلے گئے لوگ. اور اب آپ کے وہ محتاج نہیں, آپ کچھ بھی بولتے ہیں, کسی پروگرام میں آ کے بات کرتے ہیں, ایک آدمی آتا ہے. ابھی بھی ہم جو یوٹیوبرز کی اور ان کی بات کر رہے تھے کہ کسی کے ہٹ زیادہ آتے ہیں, کسی کی لائک زیادہ آتی ہے, اور جس کی لائک زیادہ آتی ہیں اس کو آپ تلاش کرنے میں لگ جاتے ہیں, اور جس کی ہٹس زیادہ ہیں اسے بھی آپ تلاش کرتے ہیں, پھر اس کے بھی انٹرویوز کرتے ہیں. تو میرے خیال میں باؤنڈریز کوئی نہیں, ہمیں اپنی باؤنڈریز خود طے کرنا ہوں گی. اور میڈیا کا رول اس پورے رجیم چینج میں آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ایک لاسٹ سوال. دیکھیں میڈیا کا ایک میں یہی کہوں گا کہ بڑا عجیب و غریب, میں اس کو دوسری طریقے سے پوچھ لیتی ہوں, میڈیا نے امریکہ کا ساتھ دیا یا میڈیا نے افواج پاکستان کا ساتھ دیا؟ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب میری ذاتی رائے ہے کہ میں نہیں سمجھتا کہ سارے معاملے میں جس طرح سے سابق وزیر عمران خان جو بات کہہ رہے ہیں کہ اس طرح سے ہوگی. اور جو سفارتکار تھے جن کا نام آیا تھا کہ انہوں نے وہ سائفر وہ بھیجا تھا, تو وہ نجی محفلوں میں یہ بات کہہ چکے ہیں کہ انہوں نے ہمیں مروا دیا, آئندہ ہم پہ کوئی اعتماد بھی نہیں کرے گا. ود دیٹ میرے خیال میں کافی ساری باتیں ہیں جو ہیں اس کو ہم اسی اوپن اینڈ پہ چھوڑ دیتے ہیں, کیونکہ اب جس طرح آپ نے بتایا کہ ویور کو پہلے تو ایک لقمہ دینا پڑتا تھا, اب آدھی بات کریں لوگوں کی سمجھ میں آ جاتی ہے. لیٹس ہوپ فار دا بیسٹ. بہت بہت شکریہ رفعت صاحب فار یور ٹائم. آپ سے پھر ملاقات کریں گے. میں تو اب ہمیشہ ہر پروگرام کی کلوزنگ میں یہی کہتی ہوں اور تہہ دل سے کہتی ہوں کہ پاکستان کو دعاؤں میں یاد رکھیں, کیونکہ دوا کا تو مجھے کوئی ایسا کارنر نظر نہیں آتا جہاں دوا بنائی جا رہی ہو ہم سب کے لیے. تو دعا کیجئے, کیونکہ رب تعالیٰ ہی ہے جو ہمارے دکھوں کو جانتا ہے اور ہماری مشکلوں کو آسان کر سکتا ہے. اپنا خیال رکھیے. آپ سے پھر ملاقات کریں گے. اللہ حافظ. وائس آف نیشن کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں.